من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه التحقيق المولى الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى جميع القرآن وعلى آخر الصحابة والأئمة والمعتاد والواجب والإسلام وعلى جميع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سلطان إمام المشارق والمغارب سيدنا أمير المؤمنين وإمام المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يسير على الكافرين غير يسير ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم حمد ثنا کے بعد میرے بھائیو 1:40 کا ہے، دوسری اذان کا ٹائم ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، جمعۃ المبارک کی نماز جس کی قبول ہو جائے، فرمایا کہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے مرغی کے انڈے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو سب سے آخر میں آتا ہے جمعہ اس کا ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز کے فضائل سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام سارا دن مسجد میں گزارا کرتے تھے جمعے کے دن، تو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم بغفلة معرضون، کہ قیامت قریب آ پڑی ہے، تم ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ پچھلے جمعے کتنے جوان تھے، پچھلے جمعے کتنے آدمی تھے، اس جمعے نہیں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ میں نے ہر ایک گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے میں نے وقت لکھ دیا موت کا، تو جس کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ فرماتے کہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ کا بھی اس کی تقدیم نہ تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا وَلَن یؤخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت آ جائے میں اس کو مؤخر نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، اور نفس واحدہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ آدم سے اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، پھر لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہوئے، 100 ارب انسان مر چکا ہے، 8 ارب موجود ہے۔ تو بھائی مجھے بتلاؤ آج جو 7.5 ارب 8 ارب موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دور میں صحابہ کرام سے کہا تھا کہ آگے آ جاؤ سارے. فرمایا کہ 50 سال کے بعد تم میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں ہوگا. تو تمہاری پرسنٹیج عمر کی کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اے لوگوں جمعے کے دن اللہ کے گھر سے صدا آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بازار البیع تجارت کو چھوڑ دو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتا میں تجارت کو بڑھاتا ہوں اور ربا کو سود کو گھٹاتا ہوں، لیکن جمعے کے ٹائم کے اندر حلال کاروبار کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تیری دکان کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری کمیٹی کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری پراپرٹی سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، تیرے لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تو سمجھ لے کہ منافقوں کی نشانیاں تیرے اندر موجود ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب اللہ کے گھر سے آواز سنتے ہیں اللہ اکبر اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. بھائی نبی کے دور کے منافق اگر کھیل تماشا بنا لیتے ہیں تو آج کل کے مسلمان اذان سن کر جو اپنی دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں، جو پانی لگا رہے ہیں، جو کرکٹ کا فائنل دیکھ رہے ہیں، جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بھائی سارا ہفتہ گزر جاتا ہے، شادی رکھ لی، فائنل رکھ لیا جمعے کے دن. اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ دیا تھا کہ جمعہ پڑھ تاکہ تیری بخشش ہو جائے، جنت میں چلا جائے. تو نے جمعے کو چھوڑ کر ایرے بغیرے رسموں کو تو نے رواج دیا، میچ کا فائنل رکھ لیا جمعے کے دن. بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جمعے کے دن شادی کرنا بڑی افضل بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے بازار البیع، تجارت کو چھوڑ دو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اپنی روزی کماؤ. کون کہتا ہے جمعے کے دن کاروبار کرنا حرام ہے؟ مستری کی چھٹی کرا دی، جمعے کے دن کاروبار نہیں. نبی کی کسی کی بات دعا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال روزی کماؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کرنا کسی جگہ پر بھی حرام نہیں ہے. بھئی آپ نے قرآن کو پسے پش ڈال دی. قرآن زندہ انسانوں کی ضرورت تھی. علامہ اقبال نے کہا تھا بندے تجھے کیا ہوا، تیرا بابا مر رہا ہے، تیرا چاچا مر رہا ہے، اب مرتے وقت تو نے مولوی کو یاد کیا اور قرآن کی باری آئی تو مردے کے لیے پڑھنے کے لیے کہ اس کی جان آسان ہو جائے. اور جس کا ایک ایک لفظ جو ہے تجھے زندہ رہنے کا مستقل پیغام دیتا تھا، قرآن کی یاد بھی آئی تجھے، وہ بھی مرتے وقت کہ مولوی کو لے جا، جان نہیں کر رہی ہے، اس کے اوپر پڑھو آ کر. قرآن ایک ایسی چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن قوم کے لیے ہدایت ہے. ان ہذہ تذکرہ، اللہ کہتا ہے نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کوئی ہے اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے والا. بھئی آفر تو آ جائے آپ کو یو کے کی، انگلینڈ کی، بچے کو 1,35,00,000 روپیہ لگا کر تم ویزا لے دیتے ہو. یہ قرآن تمہارے گھروں میں پڑا ہے. کبھی سوچ کی، کبھی آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم سوچے کہ اللہ کہتا ہمیں کیا ہے، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اب تو نے پڑھا ہے، تجھے پتا تو ہونا چاہیے اللہ کیا بات کہہ رہا ہے. یار بچے کا انگریزی میں خط آیا 20,000 فیس دے کر تو نے انٹرپریٹ اس کو کرا لیا، اس کا ترجمہ کرایا. اور اللہ کا قرآن تمہارے گھروں میں لوگ حج میں جاتے ہیں،
ترجمے والا قرآن مفت ملتا ہے، گھر والے نہیں پڑھتے، لا کر مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ اتنی بے وفائی اللہ کے ساتھ۔ گھر میں قرآن کو رکھنا لوگ گوارا نہیں کرتے، کہتے جاؤ مسجد میں رکھاؤ، ہمارے لیے بوجھ ہے۔ یہ قرآن ایک رکوع روزانہ پڑھو، سال کے اندر 3 قرآن پاک ختم ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی 1,23,000 حروف قرآن پاک کے، یہ سارا کا سارا نبی کا میلاد اور نبی کی سیرت ہے، اور تم کون سا میلاد بنانا چاہتے ہو جب نبی کی بات کو تم نہیں مانتے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، نبی کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو بھائی مجھے بات اتنے سی بتاؤ، تم گھر سے نکلے ہو، نبی نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر گھر سے نکلو۔ جب داخل ہو اللہ ملی سالوں کا خیر المولاج و خیر المخرج، بسم اللہ ولاجنا واخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ فرمایا ایک دفعہ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر گھر کے اندر قدم رکھو، ساری زندگی غربت تمہارے گھر کے اندر نہیں آئی۔ کون سا یہ مشکل ہے مجھے بتلاؤ؟ بسم اللہ ایک دفعہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ درود پاک کا پڑھنا، گھر کے اندر قدم رکھ۔ پاک نبی کہتے تیرے گھر کے اندر کبھی غربت نہیں آئے گی، کھانا کھاتے وقت پوری فیملی کو بٹھا، دسترخوان کے اوپر سارے مل کر کھانا کھاؤ، تیرے گھر کے اندر کبھی غربت نہیں آئے گی۔ بھائی تم تو چھپا چھپا کے کھانا کھاتے ہو، باپ کے سامنے نہیں کھاتے، بیوی شوہر کے سامنے نہیں کھاتی۔ آج کل تو ماحول یہ، گھر میں داخل ہوئے بہو اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہے، بیٹا اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہے، بیوی اپنے کام میں لگی ہے، اور جو سارا دن کام کر کے آیا بیچارہ وہ کس کو سلام کرے؟ اور تیری جد تو مار دی اس نے، یا سارا دن کام کر کے منڈی میں جو آیا وہ کہتا ہے سلام کرنے کے لیے میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا یہی چیزیں تھی؟ وہ پاک نبی محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا، اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے کہتی ہے اے محمد مجھے بلاتی ہے، اے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، وہ مجھے بلاتی، خدا کی قسم ہے میں نماز کو توڑ دیتا اور جا کر اپنی ماں کی آواز کو سنتا، اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ اور نبی تو اتنا بڑا درس دے کر گئے تمہیں کہ ماں چیز کیا ہوتی ہے، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے اے بندے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، پورا وقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز پڑھ زکات دے، 2 لفظ سارے، لیکن یہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم۔ ماں باپ کا بیان آیا تو اللہ نے پورا رکوع نازل کر دیا۔ تو بھائی آج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 1700 آدمی راولپنڈی عدالت میں، بوڑھے ماں باپ کھڑے ہیں، بچوں نے گھر سے نکال دیا، جس نے بھی جائیداد بیٹوں کے نام کروائی ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ کویت کے اندر پاکستانی مرا،
30 سال سے کام کر رہا تھا وہاں پر پاکستان کی کمیونٹی نے پیسے اکٹھے کیے اور اس کے بعد فرمایا گھر والوں سے کہ لاش لے جاؤ، ہم نے بندوبست کر دیا ہے۔ گھر سے لوگ کہنے لگے کہ بندے کو ادھر ہی دفنا دو، جو پیسہ جمع کیا وہ ہمیں بیچ دو۔ یہ بات آپ نے قدر کی، یہ رسول کی قدر تم نے کی یا اسلام کی قدر کی یا قرآن کی قدر کی تم نے؟ نبی نے صحیح فرمایا تھے عورت ان کا قبلہ ہوگا، پیسہ ان کا دین ہوگا، اور یہ 10 روپے کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے، دن کو مسلمان ہوں گے، رات کو کافر ہو کر مریں گے یہ لوگ۔ ابو درداء جاتے شام کے اندر گئے، کہنے لگے لوگوں اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ ہمیں نفاق سے بچا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے 200 آدمی دیکھے جو مرتد ہو کے مر گئے۔ تو بھائی یہ علامہ ثابت قدم الى الصراط یوم تزل الاقدام، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامت۔ کوئی تو نبی کی دعا کو یاد کرو، اور مٹی ڈالتے ہو میت پر، کھڑے رہتے ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے مٹی اٹھاؤ پڑھو بینہا خلق لکم، مٹی پھینکو۔ پھر دوسری دفعہ وفیہ نعیدکم، تیسری دفعہ نخرجکم تارۃ اخری۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو تم مٹی ڈالتے ہو قیامت کے دن ایسے جیسے صدقہ تم نے 16 اللہ کے راستے میں پہاڑ دے دیے تم نے۔ ہم گونگے بھر کے کھڑے ہوئے، او بھائی صاحب نہلانے کے لیے اور سارے کام کرنے کے لیے تو بندے، میت کو نہلانے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ یہ اکاڑا میں بندہ مر گیا، 700 روپیہ دے کر عیسائی کو غسل دلوایا گیا، مسلمان غسل نہیں دینے کے قابل رہ گئے۔ ہر بچے کو اطلاع ہونا چاہیے کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے، ہر بچہ اپنے باپ کی میت کو غسل دے۔ کوئی مولویوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ دین مولویوں کے لیے اترا ہے، ہر ایک آدمی نبی علیہ السلام کا امتی عالم دین ہے۔ پڑھو قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو۔ کوئی یہاں پر پرستول پاتریچت جیسے عیسائیت میں ہے، کوئی ملا گیری نہیں ہے، سارے آزاد ہیں۔ سب کو آنا چاہیے کہ جنازہ کیا ہے، اس کے سنن کیا ہے، فرائض کیا ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، نماز سے خروج کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر کے 7 ارکان کون سے ہیں، 6 باہر کے کون سے ہیں۔ اور جس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا تو خود بتلاؤ وہ نماز کیا پڑھے گا۔ کہتے ہیں میں نے گوتا لگا لیا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، کلی کرنا یہاں تک فرض ہے، پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے۔ حضرت علی سے فرمایا تھا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، ایک بال بھی اگر سوکھا رہا تو اس پہ بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین نے اس لیے تو سر کے سارے بال اڑا دیے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا جب نہاؤ تو اچھی طرح سے نہاؤ، پتہ چلے کہ مومن نہا کے آیا ہے، اور جمعے کے دن نہایا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو بالغ ہے جمعے کے دن آدمی نہائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو حاجت نہانے کی۔ جمعے کے دن جو آدمی غسل کرتا ہے، الغسل واجب یوم الجمعہ علی کل محتلم، جو بھی جوان ہو گیا ہے جس کو احترام ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں اس پر غسل واجب ہے۔ اب جو واجب کی بات آتی ہے یہ کمپلسری چیز ہوتی ہے، واجب اگر نماز کے اندر چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ صاف پڑ جاتا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے ایک آدمی نہیں نہاتا، ویسے نہا لیا اس نے، لیکن نیت کر لو کہ نبی نے بتلایا ہے تمہیں نماز پڑھنے کا ڈبل ثواب ملے گا، 4 گنا ثواب ملے گا۔ فرمایا مسجد کے اندر جو سب سے پہلے آتا ہے فرشتہ کھڑا ہے وہاں پر رجسٹر لے کر،
وہ نیکیاں لکھ رہا ہے. اور جو آدمی سب سے آیا بیٹھا, بیٹھنے کے بعد جب تک مولوی بیٹھا رہا وہ آدمی بیٹھا رہا اور کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں کی. نماز کے اندر یہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں اس کے اندر تو بولنا جائز ہے. عربی کے خطبے کے اندر یہ کہنا فلاں شخص کو چپ کر, نبی کہتے یہ بھی گناہ ہے. فرمایا اس طرح سے جمعہ ادا کر کے جو نکلا اس کو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے اور اس کے سارے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں.